الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید وکان عرشہ علی الماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود امام الانبیاء سیدنا حضرت احمد مجتبیٰ جمال کبریاء سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ کیف و سرور مستی ہے موہڑا شریف میں، جاری خدا پرستی ہے موہڑا شریف میں، عالی وقار حضرت میرے خواجہ میرے مرشد حضرت خواجہ پیر ہارون الرشید کی ایک بے نظیر ہستی ہے موہڑا شریف میں۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، اور ایس بی آئی ٹی وی چینل کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بار پھر مشکور ہوں جناب محترم المقام جناب محترم سید وقار حسین گیلانی قادری سروری صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے اپنے ایس بی آئی ٹی وی چینل پر ایک مرتبہ پھر ہم کلام ہونے کی دعوت دی ہے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ قبلہ اول کی عظمت اور شان ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ ایک وقت تھا کہ اللہ رب العالمین کا جو تخت عظیم ہے، عرش عظیم ہے، یہ پانی کے اوپر تھا۔ پوری کائنات کے اوپر، پوری کائنات کے اندر پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اپنا عرش عظیم جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا کے اوپر لامکان کی وسعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے اس کو لے گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے پانی کے اوپر جھاگ پیدا فرمائی، اور اس جھاگ کو زمین کے قالب میں بدل دیا۔ اللہ رب العالمین اپنی لا ریب کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس عرش عظیم کے نیچے پانی ہی پانی تھا۔ اور عرش عظیم کس جگہ پہ تھا؟ پوری زمین کے اوپر عرش عظیم کس جگہ پہ کے اوپر تھا؟ عرش عظیم جس جگہ پر آج بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اس جگہ کے اوپر بالکل عرش عظیم تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ علامہ ڈاکٹر
محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلندر لاہوری شاعر مشرق، آپ فرماتے ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاس باں ہیں اس کے، وہ پاس باں ہمارا۔ یہ خانہ کعبہ کی جگہ پر بالکل عرش عظیم تھا، اور اللہ رب العالمین کی ذات جو تھی وہ جلوہ افروز تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کے کیا کہنے کہ آج پوری کائنات جو ہے وہ کائنات کے گوشے گوشے سے، کونے کونے سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ مسلمان چل کر آتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ جس جگہ پر اللہ رب العالمین کی ذات اقدس جلوہ افروز ہو، اگر وہ جگہ خالی ہو جائے تو پھر اس جگہ پہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ اللہ رب العالمین کا عرش عظیم جب لامکان کی وسعتوں میں چلا گیا، اور اب جو زمین کے فرشتے تھے انہوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ ہماری عبادت کے لیے کوئی گھر ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک گھر جو ہے وہ اس جگہ پہ تعمیر کرو جس جگہ پر میرا عرش عظیم تھا، یعنی خانہ کعبہ پوری زمین کی ناف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس جگہ پر ہیرے جواہرات سے ایک اللہ کا گھر بنایا، اس کی پہلی تعمیر تھی۔ پھر جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور زمین کے اندر بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ پھر نئے سرے سے بیت اللہ شریف جو تھا وہ تعمیر ہوا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ کی ذات پر قربان ہوں، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ روئے زمین پر پہلا جو گھر ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور نے فرمایا بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہے دوسری مسجد یا دوسرا گھر کون سا بنا تھا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس، یہ روئے زمین پر دوسرے نمبر پر تعمیر ہونے والا جو ہے وہ گھر ہے، اور یہ گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور اس گھر کی بڑی فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، ایک نماز مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھی ہوئی جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے، 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس کی اور بڑی فضیلت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، مسجد اقصیٰ بیت المقدس فلسطین کے اندر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے انہوں نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، اور پھر آخر پر اللہ کے نبی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَوَارِثَ داؤد سلیمان وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے جن و انس کی بادشاہی عطا فرمائی۔ 4 بادشاہ جو ہیں وہ کائنات کے اندر بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ کافروں میں نمرود بھی ہے ایک، اور مسلمانوں کے اندر ایک سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی یا رب العالمین جیسی بادشاہی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے ایسی بادشاہی مجھے کے بعد کسی کو عطا نہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی عظیم سلطنت، بڑی عظیم بادشاہی عطا فرمائی تھی، اور قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے وَوَارِثَ داؤد سلیمان، کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ صاحب کتاب ہیں، ان پر زبور شریف جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور ان کی وراثت کے مالک جو ہیں وہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو آخری بار مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی وہ انسانوں اور جنوں سے تعمیر کروائی۔ جنات جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعہ تھے، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لائے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ ابھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی،
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت آ گیا، آخری وقت. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا وقت نزع جو ہے وہ آ گیا ہے، وقت وصال جو ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ابھی مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز کی نیت کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے یہ آپ اپنا عصا جو تھا اس کی یہ ٹھوڑی کے نیچے جو ہے ٹیک لگا کر ایسے کھڑے ہو جائیں، نماز کی نیت کر لیں، تو باقی معاملہ ہم خود سنبھال لیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وضو کیا اور نماز کی نیت کی اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے آپ وہ اپنی عصا مبارک سے آپ عصا مبارک کی ٹیک لگا کر جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی، لیکن آپ اسی جگہ پہ کھڑے رہے، آپ کا جسم مبارک جو تھا، جس میں نبوت جو تھا وہ کھڑا رہا. اور پھر تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ کی لاٹھی جو تھی، آپ کا عصا مبارک جو تھا اس کو دیمک چاٹ گئی، وہ گر گیا. اب آپ کا جسم جب زمین کے اوپر آیا، زمین نے بوسہ لیا آپ کے جسم مبارک کا، تو اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال مبارک جو ہے وہ ہو گیا ہے. لیکن اس وقت مسجد مکمل ہو چکی تھی. کچھ روایتیں سننے میں آتی ہیں کہ ایک پرنالہ باقی تھا، میزاب یعنی پرنالہ، تو وہ میزاب جو تھا، پرنالہ جو تھا بعد میں لگا دیا گیا اور اس طرح مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی. یہ اصل میں یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے اور مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے، لیکن اس کے اصل وارث جو ہیں وہ مسلمان ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اور عیسائی جو ہیں وہ اسے اس لیے مقدس مانتے ہیں کہ اس قبلہ اول کے قریب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا، کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے گھر سے مسجد اقصیٰ سے آپ باہر آ جائیں، تو باہر آ گئی. پھر ایک کھجور کا درخت تھا خشک سوکھا ہوا، وہ قرآن کہتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خشک شاخوں کو ہلاؤ. جب حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے خشک کھجور کو پکڑا، مس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کی برکت سے وہ کھجور جو تھی وہ سر سبز و شداب کر دی، اس پہ پھل بھی لگ گیا، پک گیا اور وہ نیچے گرا اور نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کھجوریں بھی کھائیں اور پانی بھی پئیں آپ اور میرا شکر بھی ادا کریں. تو عیسائی بھی قبلہ اول کو مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور مسلمان اس کے اصل وارث ہیں. مسلمان وہ ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا منہ بے جتنے آئے ہیں، 313 رسول، 5 اولی العزم پیغمبر، مسلمان جو ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں. یہودی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ امام الانبیاء سید الانبیاء شہنشاہ ارض و سما کو مانتے ہیں، وہ تو صرف حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور اب اگلی بات رہی کہ یہ 27 رمضان المبارک کی رات تھی. اس رات کو اتنا بڑا ہنگامہ کیا گیا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر جتنے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے بغیر وجہ کے ان پر فائرنگ کی گئی، ان کو شہید کیا گیا. اب پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے کہ مسلمان وہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کسی قسم کی کوئی حرکت غلط جو ہوتی ہے وہ نہیں کی، کوئی شرارت نہیں کی، کسی کو دکھ اور تکلیف اور نقصان نہیں پہنچایا. یہ زبور شریف جو ہے، انجیل جو ہے، قرآن پاک جو ہے اور دیگر آسمانی صحائف جو ہیں، ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بغیر وجہ کسی انسان کو، کسی انسان کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ بغیر وجہ کے کسی انسان کو قتل کرے یا تکلیف دے یا اسے مارے یا اس سے کوئی چیز چھین لے. یہ سب مذاہب جتنے بھی ہیں ان کے اندر امن اور سلامتی کی بات ہے. اب جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ فلسطین کے اندر ظلم ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کشمیر کے اندر ہر روز ظلم ہوتا ہے، کشمیریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. غزہ کے اندر، اسرائیل کے اندر، یہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. برما میں کس طرح مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. چیچینیا اور بوسنیا کے اندر مسلمانوں پر کس طرح ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے ہیں.
لیکن سلامتی کونسل جو ہے وہ خاموش ہے۔ کیوں؟ جب کسی جگہ پہ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے یا قتل و غارت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کر آپس میں مفاہمت جو ہے، صلح جو ہے وہ کی جائے، ان کو ایک جان کیا جائے، جس کا نقصان ہوا ہے اسے نقصان دیا جائے اور دوسری فریق جو ہے اس سے معافی بھی مانگے۔ لیکن یہ اس موقف پر سلامتی کونسل جو ہے وہ خاموش ہے۔ اس لیے خاموش ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ تین مذاہب کی میں نے پہلے بات کی ہے، مسلمانوں کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ قبلہ ہے۔ معراج شریف کے بعد، مکہ شریف سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک روایت میں 16، ایک میں 17، ایک میں 18، 17 مہینے کی روایت جو ہے معتبر ہے۔ 17 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جو ہیں وہ نماز پڑھتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا ریب کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کامل کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک جو 1 مہینے کی مسافت کا سفر تھا اس وقت اونٹوں پہ سیر کرائی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آگے پھر ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد باہر چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مسجد کے اندر تو برکت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، لیکن باہر مسجد کے ہے جو وہ برکت نہیں ہوتی جو اندر ہوتی ہے۔ لیکن جب مسجد اقصیٰ کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ارد گرد باہر چاروں طرف ہم نے برکتیں اور اپنی رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد اقصیٰ کے باہر چاروں طرف کیسی برکت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر جو ہے یہ بلد الانبیاء ہے، یہ فلسطین جو شام ہے، یہ غزہ، یہ مسجد اقصیٰ والا جو شہر ہے یہ بلد الانبیاء ہے۔ بلد عربی میں شہر کو کہتے ہیں، یہ بلد الانبیاء ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا شہر ہے۔ اس کے ارد گرد باہر چاروں طرف اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا جہاں پہ اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی آرام فرما ہوتا ہے وہاں پر مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کے باہر چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات کہ مسجد اقصیٰ کے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے براق پہ سوار ہو کر، معراج کی رات براق پہ سوار ہو کر مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام، 313 رسول، 5 اولے العزم پیغمبر جو تھے ان کو حکم فرما دیا تھا کہ آپ سب میرے محبوب کے مسجد اقصیٰ میں پہنچنے سے پہلے اپنے اپنے مقامات کو چھوڑ کر اپنی قبروں میں سے اپنے جسموں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں پہنچ جاؤ، تاکہ میرا محبوب جو ہے وہ وہاں پہ جب جلوہ افروز ہو تو تم تمام کے تمام انبیاء میرے محبوب کی زیارت بھی کرو، میرے محبوب کی رسالت کا اقرار بھی کرو، اور میرے محبوب کی امامت کے اندر، اقتداء کے اندر 2 رکعت نماز جو ہے وہ بھی ادا کرو، تاکہ تمہیں میرے محبوب کی فضیلت، عظمت اور شان کا پتہ چلے کہ جس محبوب کے صدقے سے میں نے تمہیں نبوت، رسالت، عظمت اور شانیں عطا کی ہیں، اس محبوب کی آپ سب زیارت بھی کریں، اور اس محبوب کا آپ جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھیں، اور اس محبوب کی آپ اقتداء کے اندر 2 رکعت نماز جو ہے وہ بھی ادا کریں۔ مسجد اقصیٰ کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے مسلمانوں کے نزدیک وہ اس لیے ہے کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر یہ مسجد دوسرے نمبر پر خانہ کعبہ کے بعد یہ تعمیر کی گئی، اور پھر
اس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے پڑھنے کے برابر ہے. یعنی ایک نماز ادا کر لی گئی تو سمجھ لیں کہ 50,000 نمازیں آپ کی اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹ ہو گئی ہیں. آپ نے 50,000 نماز ادا کی ہے. اور تیسری بات کہ یہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام جو تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر معراج کے واقعہ کے اندر اللہ نے اس اپنے قبلہ اول کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے. پھر میرے کریم آقا کو کفار نے تانے دیے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نیا دین لے کر آئے ہیں, اللہ کے آخری رسول ہیں, ہم قرآن مجید آخری کتاب میرے اوپر نازل ہوتی ہے, میں صاحب کتاب ہوں, تو آپ کو اللہ نے قبلہ جو ہے وہ ہمارا کیوں دیا ہے؟ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز میں کھڑے تھے تو بار بار اپنا والضحیٰ کا مکھڑا جو ہے آسمان کی طرف کر رہے ہیں اور دل میں خیال آ رہا ہے. حضور نے خیال فرمایا کہ یا باری تعالیٰ آج میری نماز کے اندر میرا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کر دیا جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بلایا, میکائیل کو بلایا, اسرافیل کو بلایا, عزرائیل کو بلایا, اپنے مقرب فرشتوں کو بلایا اور فرمایا دیکھو میرا محبوب جو ہے, میرے محبوب اپنے والضحیٰ کا مکھڑا واللیل کی زلفیں بار بار آسمان کی طرف میرے عرش عظیم کی طرف فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے کعبے کو بدل دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل اسی طرح نماز کی حالت میں جاؤ اور جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ اکبر جل شانہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. کہ اے محبوب آپ مسجد اقصیٰ سے ہٹ کر اپنا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو, بیت المقدس کو بنا لیں. اللہ اکبر جل شانہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ میرے محبوب نے اپنا قبلہ بدلنا چاہا اور اللہ نے فرشتوں کو اپنے پاس بلایا اور پھر جبریل کو بھیجا. حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی حالت میں آنن فانن ایک سیکنڈ سے پہلے جبریل امین آن پہنچے اور آ کر عرض کی حضور اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے ہٹا کر مسجد حرام کی طرف کر دیجیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ, جیسے میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں یہ سمجھے مسجد اقصیٰ نماز کی, حضور نے اس طرح چہرہ پھیر دیا. یہ نماز کے اندر حضور نے اپنا چہرہ مبارک جو تھا وہ مسجد حرام کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. اب صحابہ جو تھے وہ پیچھے کھڑے تھے وہ بھی پھیر گئے پیچھے. صحابہ ادب والے تھے, عشق والے تھے, حضور کی اداؤں پر مر مٹنے والے تھے. اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم مقتدیتم. حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں, تم جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ اکبر. گویا کہ میرے کریم آقا اگر سورج ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ستارے ہیں. حضور چاند ہیں تو صحابہ ستارے ہیں. یہ ہدایت کے ستارے ہیں. اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج سے لے کر قیامت تک میرے صحابہ, اب میرا بھی اور میری امت کا قبلہ جو ہے وہ یہ مسجد حرام ہے, بیت اللہ شریف ہے. اللہ اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. ایک قرآن مجید آپ ختم کریں آپ کو 1,00,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا. ایک رکعت نماز ادا کریں 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا. اور رمضان شریف کے اندر آپ عمرہ کریں. حضور نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا فرمایا وہ اس طرح ہے جس نے اس نے میری زندگی میں میرے ساتھ حج اکبر ادا کیا. اس طرح نیکی جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے وہ زیادہ چلتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر سفر کیا جائے مسجدوں کی طرف سے 3 مسجدیں ہیں, مسجد اقصیٰ, مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 ایسی مسجدیں ہیں, یہ بڑی فضیلت کی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر, میری مسجد مدینہ پاک کے اندر ایک نماز جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب کا درجہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت تھی جو میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے بیان کی. اور اب یہ مسجد اقصیٰ کتنی بار آزاد ہوا ہے؟ قبلہ اول ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ عالیہ میں, یعنی سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ اول کو آزاد کرایا. اور یہ انجیل شریف کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اس کو آزاد کرائے گا اسمہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام گرامی عمر بن خطاب ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. جب
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فاتح ہو گئے فلسطین کے. 10,000 فوج تھی, اتنی بڑی فوج نہیں تھی, 10,000 فوج صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے. اور پھر جب عیسائیوں سے جنگ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابو عبیدہ بن جراح. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنتی, ان 10 صحابہ میں سے جن کے متعلق حضور نے دنیا کے اندر بشارت دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جس کو ہم نے چابیاں عطا کرنی ہیں ان کا نام انجیل کے اندر اسمہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام عمر بن خطاب ہے, ان کو بلائیے. پھر آپ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کو مدینہ منورہ کے اندر خط لکھا. آپ مدینہ منورہ سے, ایک روایت ہے کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد اقصیٰ فلسطین میں پہنچے. ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک غلام ساتھ لیا, اونٹ لیا, کچھ ستو لیے, جو لیے اور مشکیزہ لیا پانی والا, اور چل پڑے. ایک منزل آپ اپنے غلام کو بٹھاتے تھے سواری پر, اور ایک منزل آپ خود بیٹھتے تھے. اور آپ نے جس وقت آپ فلسطین میں پہنچے, آپ نے جو قمیض مبارک پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے تھے. صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کوئی ریشمی لباس پہن لیں, آپ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں. تو سنیے اب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اسلام کے ماتھے کا وہ جھومر ہے, اسلام کے ماتھے کا وہ سرا ہے وہ بات. آپ نے فرمایا ہماری عزتیں دین اسلام کی وجہ سے, ہماری عزتیں لباس کی وجہ سے نہیں ہیں, دستار کی وجہ سے نہیں ہیں. فرمایا ہماری عزتیں دین اسلام کی وجہ سے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ, ہماری عزتیں دین اسلام کی وجہ سے ہیں. اور پھر اللہ اکبر, یہ شاعر کہتا ہے فقط اسلام دنیا میں یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا. جب فلسطین میں پہنچے تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری جو تھی وہ غلام کی تھی. اس نے عرض کی حضور آپ بیٹھیے میری خیر ہے. آپ نے فرمایا عدل فروقی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ باری تمہاری ہو اور میں بیٹھ جاؤں. اب لوگ غلام کو سلام کر رہے ہیں جنہوں نے انجیل شریف کے اندر نشانیاں پڑھی تھیں. ان کی قمیض ایسے ہوگی, ان کی دستار ایسے ہوگی, ان کا قد لمبا ہوگا, وہ بڑے روب والے نورانی چہرے والے ہوں گے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ گئے تو فلسطینیوں نے جشن منایا. تو پوچھا کہ آپ نے کیوں جشن منایا؟ انہوں نے چابیاں پیش کر دی. ایک بار پھر بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, مسجد اقصیٰ دیکھتی ہے راستہ تیرا. وہ مسجد اقصیٰ تو حضرت عمر فاروق کا مدتوں سے انتظار, روز ازل سے انتظار کر رہی تھی. اللہ اکبر جل شاہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے اچھے حاکم ملے ہیں اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو قوم مغلوب ہو جائے, جس قوم کو فتح کر لیا جائے, وہ اپنے ہارنے کی جیت منائے, وہ اپنے ہارنے کی جشن منائے. لیکن فلسطینیوں نے جشن منایا اس وقت کہ اتنے اچھے حکمت جو ہمیں ملے. پھر 88 سال بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے, انہوں نے قبلہ اول کو آزاد کروایا. اور آپ کی زندگی مبارک میں اتنے دن زمین پر نہیں جتنا وقت آپ کا گھوڑے کی پشت کے اوپر گزرا ہے. اور 10,000 فوج تھی, زیادہ فوج نہیں تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی آج 1.5 کروڑ 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر, 25% پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں, 1.5 ارب تعداد بنتی ہے. اور مسلمانوں وہن کا شکار ہو گئے ہیں, جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے. اگر جذبہ جہاد آ جائے, حضور نے قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی مومن ہو, تم ہی کامیاب ہو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے. اگر ایمان ہمارے سینوں میں ہے تو پھر ہمیں کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی. نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے 88 سال بعد پھر قبلہ اول کو آزاد کروایا. جس چیز کی منت حضرت سلطان محمد نور الدین محمد بن زنگی نے مانی تھی کہ ایک ممبر شریف بنوایا تھا, بڑا خوبصورت ممبر. وہ ممبر جو تھا انہوں نے وہ مسجد اقصیٰ کے اندر رکھنا تھا لیکن اپنی زندگی میں رکھ نہ سکے. اور اب یہ ممبر جو تھا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب مسجد اقصیٰ فتح ہوئی, قبلہ اول فتح ہوا, کو فتح کیا تو یہ ممبر شریف جو تھا یہ اندر رکھا. آج کے مبلغ ہیں کچھ ایسے کہ وہ مسجدوں سے ممبر اٹھوا کر کرسی اور میز رکھواتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تو اس بات کا مجھے جواب دیں, مجھ سے پوچھیں. میں اس بات کی تردید کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے وہ یہ ہے کہ ممبر شریف جو ہے وہ محراب کے اندر رکھا جائے
اور کوئی بھی عالم دین آئے وہ اس پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت کرے، جمعۃ المبارک کا بعد بھی اور اس کے علاوہ بھی، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور جب پھر بڑی تاریخی بات کرنے لگا ہوں، جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سومناتھ کا مندر فتح کیا، 17 حملے کیے، فتح نہ ہوا، 18واں حملہ کرنے سے پہلے وقت کے غوث الاعظم حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور 17 حملے کیے ہیں، سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہوا، آپ دعا فرمائیے نا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اب حملہ کرو، آپ فتح ہو جائے گا۔ اپنی قمید مبارک، جبہ مبارک عطا فرمایا جاؤ، جب تمہیں اس کا واسطہ دے کر دعا مانگنا سومناتھ کے مندر کے لیے، جو بھی بولو گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب جب سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا نا، یہ حضرت سلطان ابو الحسن خرقانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے سلطان محمود غزنوی کو تو ہندوستان کے راجے مہاراجے آ گئے۔ اب جو سلطان محمود غزنوی نے گرز پکڑا ہوا تھا نا، ان کا سب سے بڑا بت جو تھا وہ مندر کے اندر، اس کو گرانے لگے تو راجے مہاراجے آگے آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور یہ سونا چاندی سب کچھ لے لیں اور ہمارے بت جو ہے اس کو چھوڑ دے۔ آپ نے جو فکرہ بولا وہ تاریخ اسلام کا سرہ ہے، جھومر ہے۔ آپ نے فرمایا میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ گرز زور سے وہ بت کے پیٹ میں مارا، جب اس کا پیٹ پھٹا اندر سے اتنا سونا چاندی نکلا کہ جو گنا نہ جا سکا، تو سلطان محمود غزنوی نے وہ بت سب کے سب گرا دیے جو مندر کے اندر تھے اور فاتح سومناتھ بن گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب یہ بادشاہی مسجد ہے لاہور کے اندر، ایسی ایک مسجد ہے دلی کے اندر، ایک قلعہ بھی ہے اور ایک مسجد بھی ہے، اور مغلیہ خاندان کا بڑا مشہور بادشاہ شاہ جہان بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی بنیاد اس کے ہاتھ سے رکھواؤں گا، سنگ بنیاد اس مسجد کا جس کی ساری زندگی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک بڑے بڑے علماء، صوفیاء کو کہا، محدثین جو تھے کھڑے تھے، لیکن کس لاکھوں کا مجمع ہے، سکتہ طاری ہو گیا، کسی کے یہ ہمت نہیں۔ خود وہ آگے بڑھا، اس نے اینٹ پکڑی اور جامع مسجد دہلی کا سنگ بنیاد رکھا۔ اب لوگ جو تھے وہ چیخے مار کر، داڑے مار کر رونے لگے، اور خود شاہ جہان بادشاہ جو تھا وہ چیخ مار کر رو پڑا، اور اس نے کہا کہ آج میرا یہ راز فاش ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس شخص سے اس کا سنگ بنیاد رکھاؤں جس کی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اور سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلسلہ عالیہ چشتیہ کا یہ مرید تھا۔ آپ کا جب دنیا سے وصال ہوا، یہ آخری بات کر رہا ہوں، آپ کا جب دنیا سے وصال ہوا تو اس نے خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک وصیت کی، ایک پیپر لکھا کہ یہ پیپر ہے، یہ میرا وصیت نامہ ہے، جو ان خوبیوں کا مالک ہو وہ میرے نماز جنازہ پڑھائے۔ اب ان کی وصیت کیا تھی کہ وہ آدمی جس کی ساری زندگی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، وہ آدمی جس نے عصر کی سنتیں ساری زندگی قضا نہ کی، اور وہ آدمی جس نے غیر محرم عورت کو ساری زندگی نہ دیکھا ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اب جب وصیت پڑھی گئی تو بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، صوفیاء، فقہاء موجود تھے، لاکھوں کا، کروڑوں کا کہتے ہیں مجمع تھا۔ اب کوئی شخص آگے نہیں بڑھا۔ اب سلطان شمس الدین التمش جو تھا، یہ بادشاہ وقت تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی شریف والوں کا مرید تھا، یہ آگے بڑھا اور زار و قطار رو رہا تھا، اور یہ اس کے الفاظ سے جب مصلی پہ کھڑا ہوا نا، یہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا، مصلی پہ کھڑا ہوا تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ اے میرے پیر و مرشد، اے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آج میرا راز جو تھا وہ فاش کر کے، میں نے ساری زندگی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، میں نے ساری زندگی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، میں نے ساری زندگی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ یہ خود آگے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد کا نماز جنازہ پڑھایا۔ ہمارے بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے اندر سات اولیاء اللہ کی طاقت ہوتی تھی، اتنے پرہیزگار ہوتے تھے، اتنے صاحب کرامت ہوتے تھے، اتنے عظیم مقام اور مرتبے والے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج بھی وہ ایمان ہمارے اندر آ جائے، آج بھی وہ اسلام ہمارے سینوں میں آ جائے، اللہ اکبر جل شانہ، تو فلسطین بھی قبلہ اول بھی آزاد ہو سکتا ہے، کشمیر بھی آزاد ہو سکتا ہے، چیچینیا بوسینیا برما بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، برما چیچینیا بوسینیا کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائے۔ اور میری عالم اسلام سے درخواست ہے کہ سلامتی کونسل کا ادارہ جو ہے یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہ مفاہمت کروائے، مل جل کر سارے انسان بیٹھیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پوری کائنات کے انسانوں کو بنایا ہے، اس میں تمام مذاہب آ جاتے ہیں، اور تمام مذاہب جو ہیں وہ محبت کا، اتحاد کا، یگانگت کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسان کامل سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔